پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ مہنگائی کے بے تحاشا اضافے کے باوجود آپ کو 3 چیزیں پرانی قیمت پہ مل رہی ہیں۔ نمبر 1 مسجد کا امام، نمبر 2 مدرسے کا مدرس، نمبر 3 قرآن کی تعلیم۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور ڈوبنے کی مقدار گہری ہو اور تم میں سے کوئی 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دروازے کے باہر نہر ہو، 5 مرتبہ دن میں اس میں نہاتا ہو، تو اس کے جسم میں کوئی میل کچیل، کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا ظاہری بدن بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا دل بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی پہلے کلمے کا ورد کرتا ہے تو وہ بہترین ذکر کا ورد کر رہا ہے، اور جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دعا میں سورہ فاتحہ کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے تو وہ بہترین دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں بہترین چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے التجا کی گئی ہے۔ اس میں ہدایت کی دعا کی گئی ہے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کی گئی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گمراہ اور اللہ کی راہ سے بھٹک چکے ہیں ان سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے باری نماز نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر لوگ جان لیتے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے تو لوگ گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نماز کا قصد کرتا ہوں، یعنی میں نماز کا لوگوں کو حکم دوں، سارے لوگ جمع ہو جائیں، میں کسی کی ذمہ داری لگاؤں کہ وہ جماعت کرائے، اور میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں اور ساتھ آگ اور لکڑیاں ہوں، اور میں ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں اور بزرگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر کو آگ لگا دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سمجھائیں گے، دین نہیں پڑھائیں گے، تو کل یہی اولاد ہمیں اپنے سے دور کر دیں گے، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو والدین کا مقام اور ان کی پہچان کراتا ہے، اور یہ دین ہی ہے جو والدین کا صحیح مقام و مرتبہ اولاد کو سمجھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی ایسا کلمہ منہ سے نکال دیتا ہے، کبھی ایسی بات کر دیتا ہے جس میں وہ کوئی برائی نہیں سمجھتا، کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کلمے کے ذریعے وہ جہنم میں 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہم سے محبت فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانوں میں برا کھانا وہ ہے کہ جس ولیمے میں مالداروں کو دعوت دی گئی ہو، فقراء کو چھوڑ دیا گیا۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے کسی کو ولیمے کی دعوت دی اور اس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہ کیا
تو اس نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ پیغام قرآن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 نیک عورت یعنی نیک بیوی، نمبر 2 کشادہ مکان یعنی کھلا اور وسیع مکان، نمبر 3 اچھا پڑوسی، اور نمبر 4 ایسی سواری جو اچھی ہو، فرمان بردار ہو، جو اپنے مسافر کو تنگ نہ کرے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں یا نحوست کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1 بری عورت، نمبر 2 تنگ مکان، نمبر 3 برا پڑوسی، نمبر 4 ایسی سواری جو اپنے مسافر کو تکلیف پہنچائے یا اسے تنگ کرے۔